عالم ذر میں اس کے بارے میں سمجھا، اور پھر زندگی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہم نے پڑھا، مگر وہ چیزیں جو ہماری موت سے متعلق ہے کہ ہمیں موت کو زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں موت کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ احکامات پڑھے کہ موت کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت ایک حقیقت ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اس حقیقت کو فیس کرے گا۔ اور جب ہم نے یہ بھی جانا کہ جب کسی کو ہم مرتے ہوئے دیکھیں ان لمحات میں ہم کو کیا ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت بیسٹ چیز ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں ہم اس وقت، اور ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور اگر جب مر جائے انسان تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائے، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یا منہ کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دیا جائے، اور انسان اس کے بارے میں اچھی باتیں کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے والے کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو انسان اس کے بارے میں اچھی بات کرے، ورنہ انسان خاموش رہے، کیونکہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور دوسرا ہم نے خود اپنی بارے میں پڑھا کہ ہم جب خود اتنے بیمار ہو کہ کوئی انسان اتنا بیمار ہو کہ اسے لگے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، تو اس کو اس استغفار کرنے چاہیے، اللہ سے اچھی امید کرنی چاہیے، اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے استغفار بھی کرے۔ لیکن انسان جو ہے وہ زندگی اور موت کے معاملے میں یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہوں تو ہمارے اوپر اللہ کا خوف حاوی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ مگر مرتے وقت خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے، لیکن امید زیادہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور انسان کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ سے ملنے کی خواہش ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرمائیں گے۔ تو مرتے وقت انسان زیادہ سے زیادہ مثبت سوچے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرنے کے بجائے اللہ سے امید اور استغفار کس وقت کرے، اور وصیت کرنی ہو تو وصیت کر لے اس وقت، اگر نہیں کی ہے وصیت تو، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وصیت ضروری ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ پڑھا لاسٹ ویک کہ جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مومن کی موت جو ہے اس میں فرشتے مومن کو سلام بھی کرتے ہیں، اس کو کمفرٹ بھی دیتے ہیں، اس سے اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج بھی آئے گا۔ تو بہرحال پھر انشاءاللہ آج جو ہے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ موت کے بعد کے مراحل ہے کہ انسان پھر موت کے وقت روح کیسے اس کی نکلی اور اس کو پھر کیا آگے فیس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ موت کا وقت اور برزخ کی زندگی، یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن یہ ایک حدیث کہیں پر اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیکچر میں پوری باتیں نہیں بتائی، بلکہ بہت سی احادیث اور قرآن کی آیات سے صحیح احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ یہاں پر جمع کی گئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں اس کے اینڈ میں اس کے ریفرنسز بھی لکھے ہوئے آئیں گے ہمارے پاس، اور آپ لوگوں کو میل کر چکی ہوں میں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اسی طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایکسپریشن تھا جو بہت ہی ادب اور خاموشی سے بیٹھنے کے وقت انسان اس کے بارے میں مثال دیتے تھے کہ انسان بالکل ایک بت کی طرح بیٹھا ہے، کہ بت کے سر پر پرندہ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا یا ہلتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک ایکسپریشن استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ہم اس طرح سے خاموش اور ساکت ہو کے بیٹھے تھے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے
3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین اور آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر زمین کی طرف دیکھتے تھے، پھر آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف. پھر فرمایا اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 2 یا 3 مرتبہ آپ نے کہا. پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ عذاب قبر سے انسان کو اس کے بچنے سے دعا مانگنی چاہیے. اور ہم جب نماز میں بھی ہم کو یہ جو دعا تشہد میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، یہ دعا مسنون دعا ہے جو تشہد میں درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو بہت سی دعائیں ہیں جس سے عذاب قبر سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کو کہا فرمایا ہے. تو اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عذاب قبر پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے، اور ہمیں اس سے اللہ سے پناہ مانگنی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں بچائے اس سے، کیونکہ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. انسان کے بد عملی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو. اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. پھر فرمایا جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب مثل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں. فرشتے مومن بندے کے پاس آتے ہیں اور بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، حالانکہ وہ ہم کو بتا نہیں سکتا، وہ بھی زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بتا نہیں سکتا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. اس وقت اس کی ایسی حالت ہوتی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے. ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور میت کے قریب تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح. اور دوسری روایت میں ہے کہ اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی پھر مومن کی روح بآسانی نکل جاتی ہے. جب فرشتے اس کو کمفرٹ دیتے ہیں، اس کا خوف دور کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں رب سے ملنے کی، تو روح پھر خوشی سے نکل آتی ہے. اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دوسری روایت میں کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان کے موجود تمام فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. دیکھیں فرشتے ہمارے لیے بہت ہی خیر خواہی رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے فرشتوں کی ہمارے لیے دعائیں مانگنا بہت ثابت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمیں بھی فرشتوں کی موجودگی کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. انسان اکیلے میں بھی جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ فرشتے ناپسند کرتے ہیں اور فرشتے جس کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اننیسیسری انسان کپڑے اتار کر پھر رہا ہو کہ میں اکیلا ہوں کمرے میں، یا اس طرح کی کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو یہ سمجھ کر کہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، تو انسان جو ہے وہ اس کو فرشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ فرشتے ہیں ہمارے پاس، اور مومن کے پاس ہوتے ہیں فرشتے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی فرشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جتنا مضبوط یہ احساس ہوگا اتنا ہم تنہائی میں بھی اپنا خیال رکھیں گے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں گے جس سے فرشتے ناپسند کرتے ہیں. پھر جو ہے
آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے میں سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں۔ یہ سین، یہ جیسے ایسا امیجن کرے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاتھ سے فوراً نرسوں کو دے دیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی لگتا ہے یہ کہ روح ملک الموت نے کہا روح باہر ہوئی اور فرشتوں نے اس روح کو لے لیا اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے توفت رسلنا وہم لا یفرطون، کہ بہت احتیاط کا کام ہے یہ کہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کی جان لیتے وقت ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے کہ کہیں روح ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو اسلام میں روح کا بھٹکنے کا گھوش کا جو تصور ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کوئی روح بھٹک گئی کہیں، کیونکہ ہر روح کو احتیاط سے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں فرشتے، چاہے وہ بدروح ہو چاہے وہ اچھی روح ہو، لیکن دونوں میں فوراً فرشتوں کے قبضے میں آتی ہے۔ تو پھر اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بات جو اس حدیث میں نہیں ہے وہ یہ کہ مومن کی موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو اس کے انسان کے جو پیشانی ہوتی ہے اس پر کچھ پسینہ آ جاتا ہے اور یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ تو اگر انسان مرا فوراً اس کی پیشانی پہ پسینہ محسوس ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی میں اس لیے اس کو پورا پڑھ رہی ہوں کہ اس میں ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، تو میں پورا پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ پھر جماعت ان کا گزر ہوتا ہے، فرشتے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے، کیونکہ اس میں سے خوشبو اتنی ہوتی ہے اس کی کہ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ۔ تو ہمراہ جو فرشتے ہوتے ہیں روح کے وہ جواب دیتے ہیں کہ اور بہت اچھے اچھے ناموں سے القابات سے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نیک آدمی ہے، جسے دنیا میں بھی ظاہر ہے بہت، اگر انسان اچھا انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے اچھے اندازوں میں اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر فرشتے سے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ فوراً کھل جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرر فرشتوں، ہر آسمان پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب وہاں اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں۔ آسمان کے 7 آسمان ہیں، یہ ہمارا قرآن اور حدیث سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ 7 آسمان ہیں اور ان کے دروازے بھی ہیں اور ان پر پہرے دار بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب یہاں تک کہ فرشتے اس کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں، اس وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کہ نامہ اعمال کو علیین جنت میں ایک بلند و بالا مقام میں لکھ دو۔ علو سے ہے، علو کا مطلب اعلیٰ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ تو علیین کا ذکر قرآن میں آیا ہے سورہ مطففین میں آیت نمبر 19 اور 21 میں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو وہاں پر علیین جو ہے وہ علماء نے کہا کہ اس میں ایک رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی بھی ہیں۔ یعنی جب روح جو نکلتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف معاملات کیے جاتے ہیں۔ کچھ روحیں جیسے شہداء کی روحیں وہ جنت میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں سبز پرندوں کے اندر ان کے قالب میں وہ روحیں ہوتی ہیں اور وہ گھومتی پھرتی ہیں، اڑتی ہیں اور جنت کے غذا کھاتی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء شہداء کی روحیں ہیں، جیسے ہمیں معراج کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو اور اسی طرح کچھ مومنوں کے درجوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے. تو لیکن کچھ روحیں علیین میں بھی ہوتی ہیں. اور ایک اور حدیث بھی ہے جو یہاں پر اس میں نہیں ذکر ہے کہ جب روح کو لے کر علیین میں پہنچاتے ہیں فرشتے تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. جو دوسرے لوگوں کی روحیں، دوسرے نیک لوگوں کی روحیں بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہیں، ان سے حال احوال پوچھتی ہیں. جو کامن ان لوگوں کے آپس کے لوگ جاننے والے تھے ان کا حال احوال بھی پوچھتی ہیں. تو بہرحال جب علیین میں درج کر دیا جاتا ہے نام تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا پھر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو. تو عام بندے جو عام مسلمان ہیں ان کی روحوں کو زمین پر واپس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں ہم نے ہم اسی میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے. پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے. اب یہاں بھی تھوڑا سا مختلف اقوال ہے کہ روح کو ایکچولی جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے دوبارہ، یا روح جو ہے وہ جسم کے آس پاس ہوتی ہے. کیونکہ کچھ اور احادیث بھی ہیں کہ جب جیسے اس کے رجسٹریشن کے بعد جب رجسٹر کر دیا جاتا ہے تو جب روح آتی ہے تو جب مردے کو اس وقت تک جیسے دفن کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے جلدی چلو جلدی چلو. وہ ایکچولی کہہ رہی ہوتی ہے اپنے جو لوگ اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میری آخرت کے مراحل جلدی شروع ہو جائے. لیکن جو بدروح ہوتی ہے جس کو نکالنے میں ہی فرشتوں نے اس کو بہت ہی بری طریقے سے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی ہوتی ہے، مارا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے ہر مرحلہ مشکل سے مشکل آنے والا ہے آئندہ. تو وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس کو دفن کے لیے لے جایا جائے. تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو بھائی، میری ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. تو اب یہ نہیں، یہ بات میں دوسرے مختلف اقوال ہیں کہ جسم اس وقت روح میں یعنی جسم میں روح ہوتی ہے یا جسم سے کسی طرح لگی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے لیے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روحوں کو بھی لے لیا جاتا ہے. تو گویا ہماری روح جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. اگر سوتے میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی، تو روح اور جسم برا خواب بہت ہی زیادہ اگر کوئی دیکھ لیتے ہیں ہم تو ہمارے جسم پر اس کے اثرات فیل ہوتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بوجھل دل لے کے اور جسمانی طور پر بہت ہی جیسے ڈل سی حالت ہوتی ہے ہماری. تو اور بہت سی باتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اچھا فریش ہو کر اٹھتے ہیں. تو اس وقت بھی روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحوں کو اللہ لے لیتا ہے اور پھر جس روح کو واپس کرنا ہوتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. تو یہی موت کے بعد کا جو جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، جو برزخ کے وقت میں یا دفن کے وقت، اور اس وقت جو ہے وہ مور لیس اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ روح اور جسم ایک جیسے اگر روح کو تکلیف دی جاتی ہے تو جسم کے ساتھ جو جسم بھی فیل کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح روح کو اگر راحت پہنچ رہی ہوتی ہے تو جسم کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال جب اس کے پھر تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے. جو مردہ ہوتا ہے وہ ان کے جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. پھر اس کے پاس دو سخت دانت والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مر ربک،
تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ آدمی فرشتے سوال کرتے ہیں، اس آدمی سے فرشتے سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن مجید کو پڑھا، میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتے اسے اچھا یہاں پر نا تھوڑا سا یہ چیز تھوڑی سی ریپیٹ ہے، یہ والی لائن جو ہے اس کو ہم 1 منٹ، یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو گیا ہے۔ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جو قبر کا، اس کو قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبر کا عذاب نہیں ہے، یہ اس کو قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے میں فرق ہے۔ ہر انسان کو قبر کا فتنہ یعنی کہ یہ سوال جواب جو ہے وہ اس سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن قبر کا عذاب جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہوگا، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کو محفوظ رکھے گا اس سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے وہ آخری آزمائش تھی مومن پر۔ اس کے بعد وہ اس کے آگے جو بھی ہے یعنی قبر کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ جہنم اور جنت سے پہلے کا آخری ایک طرح سے امتحان ہے۔ پھر یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہے، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے اس فتنے کے وقت کہ ہم اس آزمائش سے اچھی طرح سے پاس ہو جائے۔ پھر وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا ریپیٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ اس کی آزمائش پوری ہو جائے گی تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو، اس کی تر و تازہ ہوائیں اور اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت خوش پوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ دیکھیں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی جگہ بنائی ہے۔ پھر جو انسان اپنے نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے گا تو اس کا جو جہنم والا گھر ہے وہ کسی جہنمی کو مل جائے گا۔ اسی طرح جو انسان جہنم میں چلا جائے گا اس کا جنت والا گھر دوسرے جنتی کو مل جائے گا۔ تو پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور قبر میں یہ دکھایا جاتا ہے تاکہ
نیک بندے کو خوشی ہو جائے، اس کو اور سکون مل جائے کہ میرا آگے کا سفر اچھا ہے، میری منزل اچھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کو ایک طرح سے یہ عذاب ہوگا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچنے والا ہوں، تو اس کا اس کے عذاب میں اور اس کے دکھ میں، تکلیف میں، حسرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، جس کے عوض اللہ نے تمہیں یہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عطا فرما دیا۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا اے رب قیامت جلد ہی قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا ابھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو جب تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مومن روح کا عالم برزخ ہے۔ تو اس کے بعد مومن کی روح جو ہے وہ راحت میں رہے گی، جیسے انسان خواب میں اچھے خواب دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا عالم ہوگا کہ وہ پھر اس کے بعد اس کو کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں، وہ ایک اچھی سکون کی نیند میں ہوگا۔ تو یہ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے جسے اللہ رب العالمین کی مکمل حفاظت اور نگہداشت حاصل ہوتی ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک وہ پہنچ جائے جس کی دنیا میں اس نے معرفت حاصل کی اور عبادت کی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا بری روح کا معاملہ ہے جو میں پورا پڑھوں گی نہیں، میں آپ لوگوں کو صرف خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ بری روح جب ہوتی ہے، اب اس میں گنہگار مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بندے کافر بھی ہو سکتے ہیں، مگر جس نے برا کیا دنیا میں اور اپنے اللہ کو نہ پہچانا یا اپنا وقت سارا دنیا ہی کی جمیلوں میں ختم کر دیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کمایا، پھر اس کے پاس جو ہے وہ فرشتے خوش آمدید نہیں کرنے والے آتے، اور کیونکہ اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، تو یہ اس کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ جسم میں بھاگتی پھرتی ہے، آسانی سے نہیں نکلتی، تو اس کو زبردستی کھینچ کر نکالا جاتا ہے جو اٹ سیلف بہت پینفل ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے لیے کفن بھی ٹاٹ کا ہوتا ہے اور اس کی روح میں بدبو، اس کی بہت بدبو ہوتی ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور سارے فرشتے جو آسمان تک جب اس کو لے کے جاتے ہیں پہلے آسمان تک، تو فرشتے جو ہے وہ سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو برے انجام کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو پھر زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے، اور زمین کے آخر میں سب سے نچلے حصے میں سجین ہے۔ سجن کا مطلب قید خانہ ہوتا ہے، تو یہ برے لوگوں کی روح کا رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے یا اسے کسی دور دراز مقام میں پھینک دیا جائے، تو اسی طرح اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر جب اس کا امتحان لینے فرشتے آتے ہیں تو بھی وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے ہے افسوس، میں نہیں جانتا، وہ کچھ جواب نہیں دے پائے گا دین کا، نہ نبی کا، نہ اللہ کا، وہ اسے کچھ نہیں سوجے گی کہ وہ کیا جواب دے، اور پھر اس کے قبر میں ہی اس کو مارا جائے گا، اور اس کی قبر میں ہی قبر بھی اس کو بہت تنگ کر دی جائے گی، جو اس کو دبا دے گی، اس کی پسلیاں توڑ دے گی، اور اس کے پاس بری شکل والا بہت ہی بدبودار کوئی آئے گا، اور جو اس کو مزید اس کا برا عمل ہوگا جو اس کو مزید اس کو بری بشارت دے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اور اس کے بعد اس کو قبر کا عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ جس طرح آل فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا کہ
صبح شام اس کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ان کو برزخ کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو صبح شام جہنم کے پاس اور قریب کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ابھی آگے آنے والا یہ مقام ہے. تو کین یو امیجن کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور برے انجام کی طرف جا رہا ہے، تو کتنا حسرت اور کتنا مشکل سے اس کا برزخ کا وقت کتنا مشکل والا ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال تو یہ برزخ کا معاملہ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کہ جس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو قبر کا عذاب ہونے کا ایک فائدہ یا ایک حکمت یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا جو عذاب ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے. دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں جو مشکل آزمائشیں یا اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے برزخ کے عذاب سے. برزخ کا عذاب جو ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اس میں انسان کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، وہ اکیلا تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ بھی بہتر ہے جہنم کی آگ سے. تو بہت سے جو مسلمان گنہگار ہوں گے اس کو قبر کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ آخرت میں اس کی بخشش کر دی جائے اور اسے جنت میں ڈال دیا جائے. تو یہ بھی برزخ کا جو برا وقت ہے وہ بھی ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے تو خیر کافروں کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے ہی اور ان کے لیے آخرت کا عذاب بہت شدید ہوگا. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اگر قبر کا عذاب ملے گا تو ان کے لیے ایک طرح سے ان کا گناہ کا کفارہ بھی ہوتا جائے گا، تاکہ وہ ان کو آخرت میں یا تو جہنم کا وقت کم ہو جائے. اگر ان کو جہنم میں جانا ان کے نصیب میں ہے تو جہنم کا وقت کم ہو جائے ان کا، یا پھر وہ جہنم سے بالکل بچ جائے اور جنت میں چلے جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام اچھا کرے، ہمیں دنیا میں غفلت میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا لے، کیونکہ بہت آسان ہے انسان کا غفلت میں پڑنا. اور وقت اور صحت جو ہے دو چیزیں ہیں جس کو ہم یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ہمیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے نعمتوں کا کیا کیا. جو ہم نے نعمت دی دنیا میں، جو ہماری زندگی ہے وہ ہمارا وقت ہے، جو مہلت ہے، اس کا ہمیں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں اتنی لمبی عمر دی، ہم نے کیا کیا. اور ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی، روزی دی، رزق دیا، جو کچھ مال یا جو کچھ جسمانی برکتیں دی، اس کا ہم نے کیا کیا نعمتوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے اور ہمیں اپنا وقت کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی آخرت کو کما لیں انشاءاللہ. یہ سارے حوالے ہیں اس بڑی لمبی حدیث میں کہ ٹھیک ہے کہ یہ پوری جیسے باتیں، کچھ باتیں کسی حدیث سے آئی ہے، کچھ کسی سے، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ برزخ کا وقت جب ختم ہوگا تو کس وقت ختم ہوگا؟ جب سور پھونکی جائے گی. تو جب سور پھونکی جائے گی تو ہر انسان جو ہے وہ مردے جو ہے وہ اس طرح سے زمین سے نکل آئیں گے جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو زمین سے کس طرح سے پودے نکل آتے ہیں. زمین بنجر ہوتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کوپل سی نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا تو انسان اپنے جسم اور روح کے ساتھ، روح اور جسم مل جائیں گے اور انسان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت جو ہے وہ اٹھ کر ان کو اللہ کی عدالت کی طرف سب چلنے لگیں گے. سب کو حشر کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا اور لوگ کچھ کو یہ بھی اس میں بھی دیکھیں اس وقت جس لے جانے میں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا. کچھ بڑی بری حالت میں اٹھیں گے. جو انسان جس عقیدے کے ساتھ مرا، جس حالت میں مرا، مرتے وقت اس کا ایمان کی کیا اس وقت حالت تھی، وہ اسی لحاظ سے وہ اٹھے گا. بہرحال
تو جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی، اور سوائے اس کے جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چوں و چرا اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ سورہ نمل آیت 87 میں۔ تو ہر آدمی قبر سے اپنی موت والی حالت اور نیت پر اٹھے گا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدے پر جس پر وہ مرا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے خاتمہ بالخیر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے اور کلمہ شہادت کے ساتھ اٹھائے، تاکہ جس حالت میں انسان کی موت آئی ہوگی اسی حالت میں وہ اسی طریقے سے وہ اٹھے گا۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت کرے اور ایک مسلمان کی طرح ہمیں اٹھائے۔ لوگ جس وقت اٹھائے جائیں گے اس وقت وہ ان کے ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں اور بے ختنہ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مرد اور عورت سب ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، انسان کے جب اتنی شدید کسی پریشانی اور گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ وہ خود کہاں ہے یا کس حالت میں ہے، کس حلیے میں ہے، وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہوگا قبر سے اٹھتے وقت۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی 3 گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقون ہیں جو کہ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، جو ہر وقت نیکی کا کوئی موقع وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جہاں ان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کو انکریج نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ لوگ سابقون ہے۔ تو ان کا گروہ ایک تو سابقون کا گروہ ہے جو اور ان کا بلند درجہ ہے۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا، یعنی کہ دیگر مسلمان جو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کچھ مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا شوق سے انسان ہر نیکی کی طرف بھاگتا ہے، اور ایک انسان اس خیال سے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے تو گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راضی کرنے کی کام کرے۔ تو یہ عام مسلمان جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر یا میدان حشر میں پہنچیں گے، یا پھر ایک اونٹ پر 3 سوار ہوں گے، کچھ ایک اونٹ پر 4 یا ایک اونٹ پر 10 لوگ بھی ہوں گے، یعنی کہ ان کو پھر بھی سواری دی جائے گی۔ جو مسلمان، جو عام مسلمان ہوں گے، جو اچھے مسلمان ہوں گے، ان کو سواریاں دی جائے گی، لیکن کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ تو کافروں کو وہیں سے عذاب ان کا شروع ہو جائے گا کہ آگ ہی ان کو دھکیل کر ہانک کر لے جائے گی، اور آگ سے کہیں ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، چاہے وہ ٹھہریں چاہے چلیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں بھی یہ رکیں گے وہاں پر آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے وہاں آگ بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلے گا؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ کافروں کو، کچھ لوگوں کو، کافر جو ہے وہ اپنے منہ کے بل چلائے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا، ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو پھر زمین کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی چونکہ زمین سے ہی لوگ اٹھیں گے، لوگ زمین پر ہی ہوں گے، لیکن زمین جو ہے وہ اب بدل چکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
زمین اپنی آج جس شکل میں اس پر اس طرح نہیں ہوگی، ایک ٹکیا کی طرح چٹیل بالکل صاف ہوگی، نہ اس پر کوئی ٹیلا ہوگا، نہ اس پر کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی نشیب فراز، نہ پانی کے سمندر، کچھ بھی نہیں، ایک ٹکیا سی ہوگی صاف ستھری بالکل شفاف، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، لوگوں کا نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کو درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت ہے یہ۔ پھر اس روز کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اور کافر اور بدکار لوگ ہوں گے وہ، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوگا جس طرح سے وہ ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ خود جان رہے ہوں گے کہ اب ہمارے آگے بڑی تباہی آنے والی ہے، تو ان کے چہرے دکھ اور رنج سے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ تو کہاں چلا گیا؟ اوکے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں شکار کے وقت ڈالا جاتا ہے، اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح دیکھیں تیر کو آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا، ہم لوگ تیر کمان ریئل تو نہیں دیکھتے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب تیر کو کمان میں کسا جاتا ہے تو بالکل وہ کسی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ انسان اس قدر ٹینشن میں، اس قدر پریشانی میں، اس قدر انسرٹن ہوگا وہ، اور آنے والے وقت کی وجہ سے اس کو ہر آدمی کے اندر ایک انزائٹی ہوگی، پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگا۔ تو یہ بہت لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا عرصہ۔ تو حساب کتاب ابھی قائم ہونے سے پہلے انسانوں کو بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے صلح کے قیامت کے روز سورج مخلوق سے میل بھر کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کے اوپر پسینہ طاری ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ ان کے منہ تک آیا ہوا ہوگا، جیسے وہ ڈوب رہا ہوگا اپنے پسینے میں، اور سورج اتنا قریب ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کوئی شیڈ نہیں ہوگا، تو لوگ اس وقت پسینے سے بے حال ہوں گے۔ اچھا، کچھ اعمال ہیں جو انسان کو حشر میں عزت بخشنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں سے جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کی ہول سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو ان کے لیے وہ دن آسان ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اپنی امت کے انتظار میں صراط پر کھڑا ہوا ہوگا تاکہ پل عبور کروں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آئے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں، یا یوں کہا سارے انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دے، تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے نجات ملے۔ مخلوق کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کا حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی غشی جیسی ہوگی۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اس وقت جب یہ بہت لمبا تکلیف دہ دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، تو بہت سے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ جو ہے ہمارے اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے اور حساب کتاب شروع کرے۔
حضرت آدم بھی منع کر دیں گے، پھر باری باری تمام انبیاء منع کر دیں گے کہ نہیں، وہ سب ہر نبی جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہوگا کہ میں تو میں نے فلاں کام کیا تھا، اس وجہ سے میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے فلاں کیا تھا اس لیے اس قابل نہیں ہوں۔ پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث میں یہ ٹکڑا ہے کہ سب انبیاء آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کرنے کے لیے اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب سفارش کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، کیونکہ جنت سے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر جنت میں جا کر اللہ اوپر کی طرف اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور بہت لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت سکھائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت اللہ سکھائے گا، یعنی وہ جو بھی حمد و ثنا ہوگی وہ ہمیں یہ دنیا میں ہمیں کسی کو نہیں پتا، پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت دیں گے کہ آپ بولیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دیا جائے گا، آپ سر اٹھائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ قیامت کا دن شروع کیا جائے، ججمنٹ فیصلے کا دن شروع کیا جائے۔ تو یہ جو مقام ہے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کی ہم ہر نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے، تو یہ مقام محمود ہے کیونکہ تمام انسان جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امیدوار ہوں گے کہ آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا اور انسان جس مشکل میں ابھی پڑے ہوئے ہیں اس سے نجات ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا میں نے تھوڑا سا آگے بتا دیا، لیکن حشر میں کچھ لوگوں کو آرام ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی خوبیاں اس حدیث میں بتائی گئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران، اللہ نے اس کو حکمران بنایا کچھ لوگوں پر اور اس نے انصاف کے ساتھ اپنا یہ کام کیا، تو وہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اسی طرح نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ شوق سے بھرا ہوا تھا اس کا دل، کہ بس نماز بہترین اس کا سب سے زیادہ اس کو سکون اور خوشی دینے والی چیز ہوتی تھی۔ وہ آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی اور اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی کوئی ذاتی کسی سے محبت کرنے کے لیے اسے کوئی اپنی ذاتی غرض نہ ہو، جیسے ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی ہمیں اور بھی محبت دے، ہمارے دل میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے دل میں انبیاء ان کے صحابہ کرام کی محبت ہے، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ہمارے دل میں خود بخود ایک محبت ہوتی ہے ان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ڈال دے کہ ہمیں کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو، اور اسی طرح جن سے بھی جو بھی نیک انسانوں سے انسان اس لیے محبت کرتا ہے، بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب، ان سے ملنا ان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب اس خیال سے دوسروں سے محبت کرتا ہے کہ میں اس پرسن سے ملوں گا تو مجھے اچھی فیلنگ آئے گی، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور محبت میری بڑھے گی، تو یہ محبت جو ہے وہ آخرت میں عرش کے سایہ بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق دے کہ
ہم اللہ کے لیے خالص محبت کریں. اور ظاہری بات ہے جب اللہ کے لیے ہم کریں گے تو ایک دوسرے کی ہم شارٹ کمنگز اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہی پر نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اللہ کی خاطر کہ وہ یہ بندہ اللہ سے جڑتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ مل کے اللہ سے جڑوں گا. پھر وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اسی طرح وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا، ظاہر مرد کہا ہے یہاں پر لیکن عورتیں بھی شامل ہے. مرد اور عورت جو خفیہ طریقے سے صدقہ کرے اس طرح سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. تو یعنی کہ صدقہ اتنا بعض اوقات انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی کو وہ ذکر کر دیتا ہے یا اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن بالکل ریاکاری کے بغیر انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے صدقہ کرے اور یہ نہ دیکھے کہ صدقہ کرنے والے سے مجھے کوئی کسی قسم کی توقع ہے یا میں کسی طرح کی عزت یا اچھا رویہ چاہتا ہوں، یا بس صرف دے کر بھول جائے. اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دے بس، اور اس سے کسی قسم کے کوئی اچھا رویہ بھی نہ اس سے کوئی ایکسپیکٹ کرے. انشاءاللہ تو ہمارا صدقہ ایسا ہی ہوگا. چھپ کر صدقہ کرنے کا جو ہے اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان دکھا کر کرتا ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ اس کام میں دوسروں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور انسان دکھا کر صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی پسندیدہ ہے. لیکن اگر عام حالات میں انسان چھپ کر کرتا ہے صدقے تو اس کا جو ثواب زیادہ ہے. وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہہ نکلے، تو یہ آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے انشاءاللہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اکیلے میں اور ہم اتنا اللہ سے ڈریں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس کریں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ یہ اس کا بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن بندہ صرف اپنی تنہائی میں اللہ کے خوف محسوس کر رہا ہے، اپنی کمی کوتاہی کو محسوس کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے اس کے قرضے میں. تو مقروض دیکھیں قرضہ اسلام میں چونکہ سود تو اجازت نہیں ہے، تو اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ وہ قرضہ دیتا ہے، تو پھر اس قرضے میں اگر تنگ دست آدمی ہے، قرضہ وقت پر نہیں پے کر سکتا واپس، تو اس کو مہلت دینا اچھے انداز میں. تو یہ بھی عرش کا سایہ اس سے بھی نصیب ہوگا. اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے دن کی مہلت دے گا اس انسان کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جیسے گویا کہ ہر دن اس نے اتنے نیا صدقہ کیا ہے، اس طرح سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. تو انسان کو اگر کسی کو ضرورت مند کو قرض دے تو پھر انسان اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے. اگر وہ مہلت دے سکتا ہے اس کو اور وہ انسان جو ہے وہ واقعی میں ضرورت مند ہے، اس کے پاس واقعی میں نہیں ہے پے کرنے کے لیے، تو یہ مہلت دینا اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا اور عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو. حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق اچھے ہوں گے. تم سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ ہوں گے جو زیادہ باطونی اور بڑھ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. دیکھیں ان تین خصوصیات کو غور کر لیں اور کوشش کریں اپنے اندر جھانک لیں کہ ہم میں سے کوئی ایسی بات ہمارے اندر نہ ہو. بہت زیادہ باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، پھر اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا اور تکبر کرنا، یہ تین چیزیں ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ناپسند کریں گے اور ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے. اور اچھا اخلاق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے گا. اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق عطا کرے. ہم جب صبح اٹھیں آئینہ دیکھیں تو ہمیشہ دعا کریں
اللہم کما حسن خلقی فحسن خلقی، اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا کرتے رہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ پر اور اچھا اخلاق بنانے کے لیے انسان کو مسلسل اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ میں ہر معاملہ اونچ نیچ میں وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے تو کہیں سے غلط نہیں کیا. ہم فوراً دوسرے کی غلطی پر غور کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے تاکہ ہم انشاءاللہ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر نصیب کرے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پھر حضرت معاذ بن جبل جو ہے، ایک منٹ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی. تواضع کیا ہے؟ عاجزی، اپنے آپ کو بہت جھکا کے رکھنا، اور تواضع میں ایسے قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا تھا. یعنی اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ بہترین لباس پہن سکتا ہے، لیکن وہ صرف عاجزی کو پسند کرتے ہوئے سادہ لباس پہنے اور صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. تو اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بڑی محفلوں میں جائیں تو ہم اپنے اس حدیث کو یاد رکھیں کہ ہم خرید سکتے ہیں اچھے سے اچھا لباس اور اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انشاءاللہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہم سمپل رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے. ویسے تو دیکھیے اسلام میں منع نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے انسان اچھے کپڑے پہنے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنا ایک عاجزی والا رویہ اختیار کرے تو انشاءاللہ یہ اس میں بہتری ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے. تو جو وضو ہم کرتے ہیں تو وضو کے اعضاء ہمارے اس دن چمک رہے ہوں گے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے. تو ہمیں جب بھی وضو کریں انشاءاللہ مگر ہم یہ سوچ کے وضو کریں کہ ہم جتنا اچھی طرح سے وضو کریں گے انشاءاللہ ہمارے اعضاء میں چمک بڑھ جائے گی. تو پھر ہمیں کرنا چاہیے، وضو میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان نشانوں سے پہچانیں گے، وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے کہ جو اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو جیسے ہم جب سجدہ کرتے ہیں یا خیر وضو میں جو چیزیں دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری پہچان ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حوض کوثر پر ہمیں اس سے ویلکم کیا جائے گا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. تو دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ کوئی نیکی کے کام میں ملتے ہیں انسان آپس میں. اب پھر ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ڈیل کرنی پڑتی ہے، تو انسان آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نیکی کا لیکن دلوں میں ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں. لیکن جب انسان دلوں میں محبت کو لائے، یہ سوچ کر کے کسی کی کمی کوتاہی کو چھوڑ دے مگر اس کے ایمان کو پسند کر کے اگر ہم انشاءاللہ آپس میں محبت کریں گے تو یہ اس سے ایک اور عزت والی جگہ ملتی ہے کہ نور کے ممبروں پر وہ لوگ ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے ان پر. اپنے ایمان اور خلوص کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، بعض نور کے ممبروں پر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ ہماری محبت کا محور جو ہو وہ اللہ کی محبت ہو، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں.
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے داہنے ہاتھ نور کے ممبر پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اہل عیال اور ہر کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے گی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں انصاف جو ہے ہم کہیں گے یہ تو انصاف ہمارے لیے ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، لیکن نہیں، انصاف انسان کے گھر کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے میں بھی انصاف ہوتا ہے، بہنوں بھائیوں میں، لوگوں سے، دوستوں میں، ہر معاملے میں، اولاد میں، ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا یہ جو ہے بہت ہی اس میں یعنی یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان بعض اوقات ریئلائز بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا اندر ایک جھکاؤ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ باتیں اس کے پسند آتے ہیں، وہ اسی کے مطابق ان کی طرف وہ جھک جاتا ہے۔ لیکن انصاف، اللہ کی خاطر انصاف کرنا جو ہے وہ ہر لمحے اور ہر انسان کے اوپر طاری ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انصاف سے کام لیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے اس دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا جب ہمیں سخت ضرورت ہوگی اس فائدے کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق دے۔ ایک تو کسی کی بھی تکلیف میں اس کی تکلیف اگر ہم دور کر سکتے ہیں تو ہم پوری کوشش کر کے تکلیف دور کریں، چاہے اچھی نصیحت سے، چاہے کمفرٹ دینے سے، چاہے مسکراہٹ سے، چاہے اچھے مشورے سے، چاہے مال سے، چاہے جسم کی کسی اعضاء سے مدد کر کے ہم کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں انشاءاللہ، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہر نیک کام کا اجر نیت سے مطابق ہوتا ہے، تو ضرور نیت کو چیک رکھیں ہم، کہ جب ہم کرنے جائیں تو اپنی نیت کو 1 منٹ کے لیے چیک کر لیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمیں پھر بعد میں کوئی احسان، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی اس پرسن سے جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ انسان کے اندر ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہے، میں نے فلاں کی اتنی مدد کی لیکن میرے ساتھ اس نے یہ کیا، تو یہ بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے اللہ کی خاطر کیا، اب اس بندے کا عمل اس کے اپنا عمل ہے۔ اسی طرح تنگ دست کی مدد کرنا اور اسی طرح دوسروں کے عیبوں کو پر پردہ رکھنا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یہ سب سے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، کسی کا عیب پتہ چلے اور ہم اس کے اوپر پردہ رکھیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو اول تو ڈھونڈے ہی نہ، اور پتہ چل جائے تو ہم اس پر پردہ رکھیں انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے روز انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، اور ان کے درجے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب ہمیں بتائیں کہ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور حدیث کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے ہوگی، اور نہ ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے ہوگی اور بغیر مالی لین دین کے ہوگی۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر فروکش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ محبت دے آپس میں کہ ہم قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں انشاءاللہ۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سنو اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اور اولیاء جو ہیں وہ ایک عام سا تصور ہے ہمارے درمیان کہ
بالکل ہی دنیا سے بیزار لگنے والا انسان جو ہے وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے تو وہ اولیاء بن جاتے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو تھام کر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کر چلتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر قدم میں اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انہی میں شامل کر دے، آمین. پھر میدان حشر میں رسوا کرنے والے اعمال. کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جس طرح دنیا میں حشر میں عزت بخشیں گے، اسی طرح کچھ اعمال سے انسان رسوا ہوگا. اس میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، اسی طرح جو ہے دیکھیں یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو میدان حشر میں سونے اور چاندی کی گرم تختیوں سے داغا جائے گا. ہماری جولری بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ دینا ہوتا ہے اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے تو. بہت سی عورتیں ان کو نہیں اس بات پر دھیان دیتی، لیکن جولری اگر ہماری نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ کے اگر پیسے نہ بھی ہو تو جولری میں سے ہی اتنی جولری نکال کر صدقہ کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن ہم پر زکوٰۃ اس پر فرض ہے. اسی طرح 7 تولے 7 تولے سے زیادہ ہمارے پاس ہے، سونا ہے، تو پھر ہمیں اس جولری پر بھی پھر پوری جولری پر دینی ہے. یہ بھی یاد رکھیں، 7 سے زیادہ ہو تو یہ نہیں کہ 7 نکال کے باقی جولری پر ہم زکوٰۃ دے دیں، نہیں. 7 تولے سے زیادہ ہے تو ہمیں پوری جولری پر ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے پیسے نہ ہو تو جولری میں سے ہی کچھ سونا نکال کر اس سے ہی ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے تو میں کیسے زکوٰۃ دوں، نہیں. اگر زیور ہے تو پھر زکوٰۃ دینا لازمی ہے. اسی طرح اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو نہ ادا کرنے والوں کو یہ جانور 50,000 سال تک میدان حشر میں مسلسل اپنے پاؤں تلے روندیں گے. جن لوگ جانوروں کے ساتھ ان کا کام ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے اور ان کو جانور رکھنے ضروری ہوتے ہیں، ان کو ان کے جانوروں پر جانور ان کے جو ہوتے ہیں وہ نفع کے لیے ہوتے ہیں، ان کی انوینٹری ہوتی ہے جس پر وہ بیچ کر کماتے ہیں، تو ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور نہ ادا کرنے والے پر وہی جانور اس کو رون ڈالیں گے. پھر جس روز حق تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے. یہ بھی بڑی ڈرنے والی چیز ہے. دیکھیں ہم سورہ قلم میں ہے کہ اللہ جس روز اپنی پنڈلی کھولے گا اس وقت سجدے کے لیے کہا جائے گا. تمام مخلوق جو پہچان لے گی اللہ کو وہ سجدہ میں گر جائے گی. اور وہ لوگ جو مسلمان ہوں گے مگر نماز نہیں پڑھتے ہوں گے دنیا میں، یا ان کے اندر اتنا تکبر ہوگا، عبادات کو وہ تکبر سے چھوڑتے ہوں گے، یا نماز کو اہم نہیں سمجھتے ہوں گے، یا انکار کرتے ہوں گے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے پھر اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے مگر اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی کمر جو ہے وہ اکڑ جائے گی. اور یہ بہت رسوائی کا وقت ہوگا کیونکہ اس وقت سجدے میں عزت ہوگی. قیامت کے دن جب اللہ کو دیکھ کے مخلوق سجدے میں پڑ جائے گی، لیکن یہ لوگ رسوا ہوں گے کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے. حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص زمین سے کچھ حصہ کسی سے چھین لے وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اب ظاہر قیامت کے دن وہ زمین کا بڑا حصہ اپنے گلے میں لے کے گھوم رہا ہوگا تو یہ اس کی رسوائی ہوگی، اس کو بے عزت کرنے والی چیز ہوگی. تمام انسانوں کے سامنے ہر چیز کھل کر آئے گی. پھر حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 10 یا 10 سے زیادہ افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندھے ہوئے ہوں گے.
یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا گناہ اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ حدیث بھی بہت ڈرنے والی ہے۔ انسان کو دنیا میں رتبہ چاہیے ہوتا ہے، بڑا مقام چاہیے ہوتا ہے، عزت والی جگہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب انسان صرف 10 یا 10 سے زیادہ لوگوں کا انچارج کسی معاملے میں بن گیا تو وہ بذات خود بندہ ہوا ہی آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب بندہ اس کی بندن، اس کا توق کب کھلے گا کہ اس کا نیک طرز عمل ہوگا لوگوں کے ساتھ، اس نے تمام معاملات میں نیکی اور بھلائی کی ہوگی، تو پھر اس کا وہ چھوٹ جائے گا، ورنہ وہ توق کے ساتھ پھرے گا، اس کے گناہ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم اکرم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں سارے عذاب کافروں کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایمان والے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ کافروں کا تو انجام ہے ہی جہنم، لیکن جو ایمان والے لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو وہ سب حشر کے میدان میں ان کو سب کا سب ان کے سامنے آ جائے گا، اور اسی لحاظ سے وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ حضرت مستورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کرے گا جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت میں ذلیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، درجہ ذیل گناہوں کے مرتکب افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر کرم کرے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یعنی وہ غرور کے تحت، دیکھیں بعض اوقات بہت ہی انسان لباس پہنتا ہے، بہت عمدہ لباس ہے، اور وہ مردوں کے لیے ٹخنوں تک، عورتوں کو تو خیر پیروں تک ہونا چاہیے، پیر تک لمبا لباس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتوں میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جیسے شہزادیوں کے لباس بنائے جاتے ہیں کہ وہ زمین کے پیچھے گھسڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تکبر کی نشانی ہے۔ اسی طرح مردوں کے جو ٹخنوں سے اوپر جو ٹخنوں سے نیچے جو ہوتا ہے لباس، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد جو ہے وہ ایسا ہی لباس پہنے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کا لباس، اب ظاہری بات ہے کہ اگر یہاں کوئی انسان کام کرتا ہے، آفس میں جا رہا ہے یا اپنے کام پہ جا رہا ہے یا لوگوں میں ایسے ہی باہر نکل رہا ہے، یہاں کا جو ڈریس مردوں کا، اگر وہ پینٹ پہن لی جس نے جو ٹخنوں کو بھی چھپا دیتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کے تحت وہ گنہگار ہو گیا، نہیں۔ اس مقصد یہ ہے کہ انسان جب کب لباس ایسا پہنتا ہے کہ جس کے دل میں اس کے تکبر ہوتا ہے، اور وہ تکبر سے اپنے کپڑا زمین پر گھسٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی شان سے جب چل رہا ہوتا ہے، یہ تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ تکبر ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان، اور جب دیکھیں بہت اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے، انسان بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہو کے ہم کہیں جاتے ہیں، تو اللہ محفوظ کرے، اس وقت تکبر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی 10 لوگ اگر اس کے کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے لکس کی تعریف کرتے ہیں، تو انسان کے اندر تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے عاجزی کے کپڑے بہتر ہوتے ہیں، عاجزی کا حلیہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان جسے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بعض حالات میں انسان کے اندر تکبر ایزیلی آ جاتا ہے، تو ان حالات سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو انشاءاللہ بہتر ہے اس میں۔ پھر احسان جتلانے والا، کسی کے لیے کچھ کیا پھر احسان کر کے جتانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، یعنی مال کی قیمت کو بڑا چڑھا کر وہ جھوٹی بات کر کے بیچے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، ان سب پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے،
اسی طرح میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہنے والے 3 اور بد نصیب والدین کا نافرمان مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں. دیکھیے بعض عورتیں کپڑے پہنتی ہیں بالکل مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں، بالوں کی اسٹائل مردوں کی طرح ان کی ہوتی ہیں، اور مردوں سے مشابہت کرنا ان کو پسند ہوتا ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. اسی طرح دیوس کون ہوتا ہے؟ جو کہ جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اسے غیرت نہ آئے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر اس کی بیوی جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے، یا لوگوں سے بہت زیادہ مردوں سے فرینڈلی رہتی ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، اور شوہر کبھی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ ایسا شوہر گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ بیوی کے معاملات کا خیال رکھے، بیوی کی عزت کا خیال رکھے، اور غلط نظروں کو اپنی بیوی پر نہ پڑنے دے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا شوہر پسند نہیں کیا جاتا جو بیوی کو کپڑے پہننے پر ٹوکے یا کوئی اس طرح کی باتوں پر اس کو نظر رکھتا ہے، تو ہم لوگ نہیں پسند کرتے. لیکن اس مرد گنہگار ہوگا جو کہ عورت کا اس طرح سے خیال نہیں رکھے گا، اور عورت کے اندر وہ چیزیں ہوں گی کہ وہ اپنی نمائش کرتی ہے، یا اپنے دوسرے مردوں کی اٹینشن اس کو اچھی لگتی ہے کہ لوگ دوسرے مرد اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں یا اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ بات اس کو اچھی لگتی ہے. اور شوہر ہے جو کچھ بھی نہیں کہتا تو یہ غلط بات ہے، شوہر گنہگار ہوتا ہے. پھر حشر میں ساری مخلوق کو ان کے عقیدوں اور اعمال کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس میں لمبی حدیث ہے، تو انشاءاللہ ابھی وقت سے تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں. ہم لوگ کون سے پیج پر ہیں ابھی؟ ابھی تو بہت ہی آگے جانا ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں پڑھنے کے بجائے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ کہ جب حشر کے میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے تو لوگ ویسے بھی گروہ در گروہ اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. پھر کہا جائے گا کہ سب کو ان کے معبود دکھائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جو بتوں کو پوجتا ہوگا، جس نے کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود سمجھا ہوگا، ان کو وہ شکلیں دکھائی جائیں گی، وہ چیزیں دکھائی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے معبود کو فالو کرو. تو سب چلے جائیں گے. تو اس طرح سے حساب کتاب سے پہلے ہی جو پکے کافر ہوں گے وہ سارے اپنے بتوں کے پیچھے جائیں گے، اور بت جہنم میں گر جائیں گے، وہ بھی گر جائیں گے. اسی طرح کرتے 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 سارے مشرکانہ عقیدے والے لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے معبودوں کے پیچھے جا کر جہنم میں گر جائیں گے. پھر صرف مسلمان رہ جائیں گے، چاہے اس میں گنہگار بھی ہوں گے اور اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اور اس میں یہودی اور عیسائی بھی ہوں گے. پھر یہودیوں میں سے وہ لوگ جو کہ عزیر علیہ السلام کو، کیونکہ یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہے وہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ ان کو پھر بلایا جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے ہم عزیر کو معبود بناتے تھے. تو وہ ان کو ان کی شکل دکھائی جائے گی، اور وہ ایکچولی ان کو شکل نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ ان سے میں ان کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ کہیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے. ارشاد ہوگا تم جھوٹے ہو، اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد ہے. اچھا اب تم جاؤ، اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. یہودی کہیں گے اے رب ہمیں سخت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دے. تو پھر ان کو ایک سراب سا نظر آئے گا دور، جیسے پانی کا تالاب ہے، وہ وہاں جائیں گے تو وہ ایکچولی آگ ہوگی اور وہ اس میں گر جائیں گے. اور یہی حال نصارہ میں جن کی موت
اس عقیدے پر ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ ان کو بھی سراب نظر آئے گا اور وہ اس میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آگ میں گر جائیں گے۔ اب صرف کون رہ جائے گا؟ اب صرف مسلمان، جو بھی انسان اللہ کے سوا اس نے کسی کی عبادت نہیں کی، بس وہ بچ جائیں گے۔ اس میں گنہگار لوگ بھی ہوں گے اور اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نور نہیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، جیسے جو سورہ نون، سورہ قلم میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور مسلمان ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہ اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کا سجدہ کریں گے۔ اس وقت مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو توحید پر ہوں گے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے، ان کی کمریں اٹک جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ اس وقت رسوا ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نور بانٹے گا، تو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا، نور اس کے آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا، اور کسی کا نور کم سے کم ہوتے بالکل اس کے ناخون، اس کے انگوٹھے کے ناخون پر ہوگا، جو بھی ٹم ٹم جیسے کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا۔ پھر ان سب کو لے جایا جائے گا پل صراط کے پاس، اور پل صراط پر اندھیرا ہوگا، اور پل صراط جو ہے ایک باریک سا تار سا ہوگا، اس پہ اس کے دونوں سائڈ پر آنکڑے ہوں گے جو کہ کھینچ رہے ہوں گے لوگوں کو، اور اس کے نیچے جہنم ہوگی، یہ برج ہے جہنم کے اوپر۔ تو اب جس کے پاس جتنا زیادہ نور ہوگا وہ اتنی تیزی سے اس پل صراط سے گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ایسے جائے گا جیسے سواری پر جاتا ہے، اسی طرح سب اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے نور کے مطابق گزر جائیں گے۔ مومن اس وقت دعا کر رہے ہوں گے، اللہم اتمم لنا نورنا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس وقت مسلمان دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے نور کو قائم رکھ جب تک ہم پل صراط کو پار کر لیں۔ اور جو جتنا سلو چل رہا ہوگا، کچھ لوگ چونکہ اتنی کم لائٹ ہوگی کہ وہ کرال کر رہے ہوں گے، تو کرال پھر کیا ہوگا کہ یہ جو کانٹے اور کنڈے ہیں جو وہ ان کو زخمی کرتے جائیں گے، اور جہنم کی آگ ان کو جلا رہی ہوگی نیچے سے، تو وہ زخمی ہوتے اور جلتے بھنتے پاس کر رہے ہوں گے، اور اس طرح جو سب سے آخر میں گزر جائے گا وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، میں سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ تو نے مجھے پار کرا دیا، پل صراط کو مجھے گزار دیا۔ تو ایسے میں نیک اعمال انسان کے اس کو اس وقت بچائیں گے، انسان کے جو نیک اعمال ہوں گے پل صراط پر بھی ان کو بچائیں گے کہ وہ مسلمان جو جہنم میں نہ گر جائے۔ ایسے بہت سے مسلمان جہنم میں گر جائیں گے جن کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ وہ پل صراط کو پار کر سکیں، تو اب ان کا یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جب تک ان کی سزا پوری ہوگی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی جائے گی، کا موقع دیا جائے گا، اور مختلف درجے کی شفاعت دی جائے گی کہ پہلے جو ہے وہ جیسے رائے کی دانے کے برابر جس کا ہوگا ایمان جس کے دل میں، اس کو نکال لے۔ لوگوں کے جو سجدے کے جو اعضاء ہوں گے وہ جل نہیں سکیں گے، آگ میں مسلمان جو گر گئے ہوں گے وہ جل بھن جائیں گے، لیکن ان کے سجدے کے نشانات جو ہے وہ جیسے پیشانی سے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں جلی ہوگی، اس وجہ سے ان کو پہچانا جائے گا اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو کرتے 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے 3 لب بھر کے، جیسے ہم 2 ہاتھوں کو جمع کر دیتے ہیں اور اس میں اگر پانی بھرے اس کو کیا کہ چلو بھر، ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے 3 لب بھر کے
بندوں کو نکالیں گے جہنم سے. لیکن دیکھیں اس دوران وہ لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, جہنم میں جل رہے ہوں گے, اور جل بھن کر ایسے ہو جائیں گے, بعض بالکل کوئلہ ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو, اللہ تعالیٰ جن کو آخر میں, سب سے آخر میں اپنی رحمت سے نکالے گا, ان کو پھر وہ اتنے جل چکے ہوں گے, ان کو پھر ایک جہنم سے باہر کے ایک نالے پر یا پانی کے پاس رکھا جائے گا, نہر کے پاس. پھر وہ دوبارہ سے وہ ان کی باڈیز گرو ہوں گی اور وہ صحیح ہو جائیں گے, اور پھر ان کو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ان کو دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس دوران ایک اور مرحلہ جو ہوگا حشر کے میدان میں وہ ہوگا کہ گواہیاں دی جائے گی. انبیاء کرام گواہی دیں گے اپنی اپنی امتوں کے بارے میں, اسی طرح امت مسلمہ گواہی دے گی دوسرے انبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. پھر انسان کے جو تسبیح ہم کرتے ہیں, تو ہماری تسبیح کی جو انگلیاں ہیں, اگر ہم انگلیوں پر تسبیح کرتے ہیں تو وہ بھی گواہی دے گی ہماری کہ ہم تسبیح کرنے والے تھے. تو ہم کو دیکھیں لوگ تسبیح پسند کرتے ہیں کہ تسبیح لے کر دانوں پر تسبیح پڑھتے ہیں, مگر اگر انگلیوں پر اگر ہم عادت کر لیں تسبیح پڑھنے کی تو ہماری انگلیاں تو ہمارے ساتھ ہی ہوں گی نا, تو وہ ہمارے لیے گواہ بنیں گی کہ ہم نے تسبیحاں کی ہیں. تو تسبیح انگلی پر کرنا یہ سنت سے ثابت ہے, اور انسان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ انگلی پر کریں. ہم عام طور پر انگلی سے وہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا پڑھا اور تسبیح, لیکن ان وے اگر ہم انگلی پر کرنے کی عادت ڈالیں گے تو ہم پھر فوکس بھی کریں گے کہ ہم بھول نہ جائیں, تو انشاءاللہ ہماری تسبیح بھی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ہماری انگلیاں بھی گواہی دیں گی. اسی طرح سجدہ جہاں جہاں ہم کرتے ہیں تو سجدے کی جگہ زمین بھی ہمارے لیے گواہی بنے گی. اسی طرح حجر اسود کو جن لوگوں نے استلام کیا ہوگا تو وہ بھی گواہی دے گا ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری, ہر انسان, یہ حدیث بھی سوچنے والی ہے کہ ہر شخص حاکم اور ہر آدمی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جس آدمی کا کوئی بھی, ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ ہے, اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جسی طرح مثال کے طور پر شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اسی طرح ماں بیوی سے بچوں اور بیوی کی جو ذمہ داری ہے, بچوں کا خیال رکھنا, شوہر کے گھر کا خیال رکھنا, تو اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے, اور ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کے مطابق جواب دینا پڑے گا. اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ اس کا ہمیں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اللہ کی نعمتیں کیسے یوز کی, اس کا جواب دیا جائے گا. پھر مجرم لوگ عدالت الہی میں ذلت و رسوائی کے بعد سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا حوض دیا جائے گا, تو ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کریں گے. پھر اس کے بارے میں بھی کچھ احادیث ہے کہ حوض کوثر پر ایک جماعت میرے سامنے آئے گی, میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے. یہ کیسے پہچانیں گے؟ انسان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اس لیے. تو اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا. وہ اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ. میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا جہنم میں. واللہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں. میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر گئے تھے. تو دیکھیں اب دین اسلام سے پھرنے میں مرتد ہونا بھی آتا ہے کہ مرتد بالکل دین سے نکل جاتا ہے, لیکن چونکہ یہاں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے جن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ دین سے پھرنے والے اور لوگ بھی ہوں گے جو اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہوں گے. پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی, حتیٰ کہ انہیں بھی پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہیں. اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور انہیں کہے گا ادھر آؤ, یعنی حوض کوثر سے واپس لے جائے گا. میں کہوں گا انہیں کہاں لے جاؤ گے؟
وہ جواب دے گا جہنم کی طرف، اللہ کی قسم انہوں نے جہنم کی طرف ہی لے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے، وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ساری امت کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، جو بھی اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا انسان اور دین سے ہٹ گیا، تو بہرحال جو بھی ہے اسی طرح بدعتی لوگ بھی ہیں، ان کو بھی حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بدعت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں عبادت سمجھ کر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ اس کو جاری کرنا خاص طور سے وہ بدعت ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم جیسے بیٹھ کے کوئی تسبیح کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا تو بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم ان طریقوں پر رہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بدعات کرنے والے کا مطلب کیا ہے کہ دین میں نئے نئے کام کہہ دینا کہ یہ عبادت ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں نہ کہا گیا ہو۔ تو پھر انسان کو جب اتنی بے شمار چیزیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں جس کو عبادت کہا گیا ہے، تو ہمیں ان پر رہنا چاہیے۔ آج کل بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، یہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، یا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے خواب میں آ کر یہ وظیفہ پڑھنے کو کہا ہے، اس کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ دیکھیں یہ بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں۔ ہمیں بہت سی دعائیں سنت سے ثابت ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کیونکہ چانس لینا بدعت کے کام میں بعض اوقات ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کام حدیث سے ثابت نہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں، لیکن ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہم نے یہی دیکھا ہے، تو ہم اس سے نہیں ہٹتے۔ لیکن اوکے انشاءاللہ میں بس اب ختم کر رہی ہوں، میں خود بھی لمبا ہے لیکن میں بہت مختصر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو جانا ہے تو انشاءاللہ آپ جا سکتی ہیں سیدہ، ظاہر اپوائنٹمنٹ ہے آپ کا۔ تو بخاری جو ہے، بخاری